دو اہم عنوانات کے ساتھ. ایک تو ہمارے ایمان اور عقیدے کا سوال ہے. ہمارے آقا سرکار دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کا. دوسرا مسئلہ ہم ہندوستانیوں کے اپنے وجود کا ہے جسے ہم وقف کی املاک سے تعبیر کرتے ہیں. ابھی آپ نے یہ بات سنی کہ اس ملک میں 10 سال کے عرصے میں مسلمانوں کو تعلیمی، سماجی اور اقتصادی اور سیاسی طور پر نقصان پہنچانے کے لیے وقت کی حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں، جو قوانین بنائے ہیں، ان میں سب سے زیادہ خطرناک قانون جو اس وقت لانے کی اور نافذ کرنے کی، منظور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ وقف ترمیمی ایکٹ ہے. اوقاف صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے. سب سے پہلا وقف ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ جب آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے 2 یتیم بچوں سے ایک اجاڑ باغ خریدا تھا اور اسے اللہ کے گھر مسجد نبوی کے لیے وقف کیا تھا. دور نبوی میں صحابہ کرام وقف کرتے رہے. مدینہ منورہ میں پانی کا ایک کنواں تھا جس سے میٹھا پانی لوگوں کو ملتا تھا. وہ ایک یہودی کی ملکیت تھا اور وہ پانی فروخت کرتا تھا. جن لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا تھا ان کے لیے پانی خریدنا کوئی اتنا مشکل مسئلہ نہیں تھا، لیکن غریبوں کے لیے پانی پینے کا پانی مہیا کرنا مسئلہ تھا. وہ بڑی مشکلوں سے پانی خریدا کرتے تھے. عام مسلمانوں کی اور عام لوگوں کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو یہ کنواں خریدے اور اسے عام مسلمانوں پر، عام لوگوں کے لیے وقف کر دے کہ اس کا بھی اس پر اتنا ہی حق ہوگا جتنا ایک عام انسان کا ہوگا. جو شخص یہ کام کرے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کنواں 80,000 درہم میں خرید کر کے عام لوگوں کے پینے کے پانی کے لیے وقف کیا اور آج تک وہ کنواں باقی ہے اور اس کنویں کے پانی سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور اسی کنویں سے جو آمدنی ہوتی ہے آج بھی وہ آمدنی ایک بینک میں جمع ہوتی ہے. مدینہ منورہ میں اس کی اپنی املاک بھی. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. وقف کہتے ہیں کہ کسی چیز کی ملکیت کو، اصل کو روک کر اس کا نفع، بھلائی اور خیر کے کاموں کے لیے وقف دے دیا جائے کہ یہ اصل باقی رہے گی. جیسے مسجد کے لیے زمین وقف کی، یہ زمین قیامت تک باقی رہے گی. مدرسے کے لیے، یتیم خانے کے لیے اگر کوئی زمین، کوئی جگہ وقف کی گئی، یہ قیامت تک باقی رہے گی. اس میں نہ وراثت جاری ہوگی، نہ اسے خریدا جا سکتا ہے، نہ اسے بیچا جا سکتا ہے، نہ کوئی انسان اس میں تصرف کرنے کا حق رکھتا ہے. یہ اپنی ملکیت سے زمین نکال کر کے اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں دے دی جاتی ہے. اللہ اس جگہ کا مالک ہے. آج موجودہ سرکار یہ چاہتی ہے کہ اس جگہ کی حیثیت بدل دی جائے اور واقف کی جو منشا ہوتی ہے، وقف کرنے والے نے جو ارادہ ظاہر کیا ہے کہ اس کی آمدنی کس مصرف میں خرچ کی جائے گی، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو سب سے خطرناک قانون جو ہندوستان میں لایا جا رہا ہے وہ وقف ترمیمی ایکٹ ہے. بات یہ ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں نے، عام مسلمانوں کی فلاح بہبود کے لیے جو زمینیں وقف کی ہیں وہ لاکھوں ایکڑ زمینیں، اور اگر موجودہ سرکار وہ ساری زمینیں وقف بورڈ اور عام مسلمانوں کے ذمہ داروں کے حوالے کر دے تو ہم مسلمانوں کے تعلیمی مسائل، معاشی مسائل، سماجی مسائل، یہ ساری ضرورتیں ہماری وقف کی املاک سے پوری ہو جائیں گی. 50% سے زیادہ حصے پر محکمہ دفاع کا، ریلوے کا قبضہ ہے.
वक्फ की जमीनों पर 50% से ज्यादा, और जो है उस पर अहरे गहरे नत्थु खैरे जिसमें मुसलमान भी है और दूसरे लोग भी है वक्फ की जमीनों पर कब्जा किए हुए। अगर ये सब कुछ मुसलमानों को दे दिया जाए जो मुसलमानों का अपना है, तो मुसलमानों को अपने मसाइल के हल के लिए सरकार की तरफ देखने की और हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी। आज इस वक्त ये हमारा धरना उस तरमीमी एक्ट के खिलाफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदाउ उम्मी व अबी, हम अपनी जान आप पर कुर्बान करते, ये हमारे अकीदे का एक हिस्सा है। और इस्लामी कानून में से एक कानून ये भी है कि अगर कोई शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करता है, इहानत से काम लेता है, तो उसकी सजा कत्ल है। ये इस्लामी कानून का एक हिस्सा है। हिंदुस्तान में इस्लामी कानून नहीं है। हिंदुस्तान की जो हुकूमत है ये गैर मजहबी हुकूमत है, इसका अपना कोई मजहब नहीं है। इस मुल्क को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उनके साथियों ने एक कानून दिया, एक संविधान दिया है। ये मुल्क उसी कानून के तहत चलता है और इस कानून के अंदर हर मजहब के मानने वालों का अपना पर्सनल लॉ, उस पर अमल करना, उसकी तबलीग करना, उसकी तालीम देना और अपने मजहब को बाकी रखने के लिए जद्दोजहद और कोशिश करना कानून का एक हिस्सा है। हर मजहब के मानने वाले हिंदुस्तान में रहते हुए अपने मजहब पर अमल करने में आजाद है। इस्लामी कानून में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इहानत की सजा कत्ल है। हम हिंदुस्तान में मजहबी हुकूमत नहीं है और हमें हमारी शरीयत ने कानून हाथ में लेने से मना किया है। हम कानून हाथ में नहीं लेते, यही वजह है कि हम FIR रजिस्टर कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं। हम अपने मुतालबे को मनवाने के लिए हुकूमत वक्त के चीफ मिनिस्टर हो, दीगर मिनिस्टर हो और कानून के जिम्मेदारान हो, उनके पास दुहाई देते। हम कानून हाथ में नहीं लेते, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि कोई भी अहरा गहरा उठे और हमारे आका की शान में गुस्ताखी करे। कानून को अपना काम करना चाहिए। अगर कानून के रखवाले इंसाफ से काम नहीं लेंगे तो जाहिर बात है ये आग हमारे घर से बढ़ करके आपके घर तक भी आएगी। हमारे कुरान करीम का हुक्म है वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैर इल्म, कि तुम दूसरों के माबूदों को, उनके खुदाओं को बुरा भला मत कहो, वरना वो लाइल्मी में तुम्हारे खुदा अल्लाह को भी बुरा भला कहेंगे। हमें मना किया गया है, वरना एक से पाक तो अल्लाह की जात है। आप अगर देवमालाई दास्तानें छानेंगे और मुल्कों की तारीख अगर देखेंगे तो आपको अजीब व गरीब वाक़यात मिलेंगे। हम किसी के मजहब की मजहबी शख्सियत को बुरा भला नहीं कहते और कहना भी नहीं चाहते, वरना कहने के लिए बहुत कुछ है। आज इस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई थी, हम कानूनी रास्ता इख्तियार करके FIR देना चाहते, हम कानूनी रास्ता इख्तियार कर कानूनी कार्रवाई करवाना चाहते हैं। हम कानूनी रास्ते पर जाकर अपने हक का और कानून की बालादस्ती का मुतालबा कर रहे हैं। और अगर इस तरह कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों की हिमायत में कुछ टिल्लू किस्म के लोग और कुछ बटलर जैसे लोग आ करके अगर इस तरह की बात करते हैं कि मुसलमानों को मस्जिदों में घुस घुस करके मारेंगे, ई ख्यालस्तो मुहालस्तो जुनून, ये दीवाने की बढ़ है। वो जमाना लग गए जब खलील मियां छलांगों से फाख्ते मारा करते थे। हम तो बर्जस्ता ये बात कहते हैं कि हम किसी के गिरेबान तक हाथ नहीं ले जाते, लेकिन अगर कोई हमारे गिरेबान तक हाथ लाना चाहेगा वो हाथ काट देंगे। और अगर कोई हमारी मस्जिद में घुस करके मारने की बात करता है तो हम अलल ऐलान ये बात कहते हैं कि अगर अपनी माँ का दूध पिया होगा, अपने बाप की औलाद होगा तो मस्जिद में आ करके बता दे। मस्जिद में अपनी मर्जी से आ सकता है, लेकिन मस्जिद से निकल करके जा नहीं सकेगा। हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी और हमारा ईमान हमको मौत से नहीं डराता। हम तो मरना शहादत समझते हैं
اور مرنے کے بعد اگر مرنے والا دنیا میں واپس آنے کی تمنا کرے گا تو وہ شہید ہوگا جو جنت سے بھی دنیا میں واپس آنے کی تمنا کرے گا. اس لیے موت سے ہم نہیں ڈرتے, ہم تو جان ہتھیلی پر لے کر کے چلتے. آج ملک میں جس طرح کے حالات ہیں, سب سے زیادہ برا وقت تو مسلمانوں پر ہے. آج 70-72 سالہ شخص اگر 40 گاؤں سے تھانہ جاتا ہے تو اس کی موب لنچنگ ہوتی ہے, اس کو مارا جاتا ہے. 70-72 سالہ بزرگ عمر دراز شخص کو 10-20 لوگ مل کر کے مارتے. یہ کوئی بہادری ہے؟ اس طرح کی جو بات اس ملک میں ہو رہی ہے, یہ ملک کے لیے, ملک واسیوں کے لیے بہت خطرناک ہے. آج اس وقت ہم لوگ جو دھرنا دے رہے ہیں, یہ ایک علامتی دھرنا ہے, یہ ایک علامتی دھرنا ہے. اس کے لیے ہم نے کوئی بہت لمبا چوڑا پرچار نہیں کیا. ہم یہ چاہتے تھے کہ ہمارے شہر میں لوگوں کے جو جذبات ہیں, ان جذبات کے نکلنے کا کوئی راستہ, کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے. ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ جس کی تعریف اس کائنات کے بنانے والے نے کی ہے, جس کو بلندی, بزرگی, شان اس کائنات کے بنانے والے نے دی ہے, غیر نتھو خیرے لوگوں کے بولنے سے ان کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. چاند پر تھوکنے والا اپنا تھوک چاند تک نہیں پہنچا سکتا, وہ تھوک اس کے چہرے پر ہی واپس آئے گا. انصاف پسند لوگ, چاہے وہ رام گری مہاراج کے ماننے والے لوگ ہوں, وہ بھی اس بات کو پسند نہیں کریں گے کہ کسی مذہبی شخصیت کو اس طرح نشانہ بنایا جائے. عیب سے پاک اللہ کی ذات ہے, اور رام گری مہاراج میں بھی اگر ہم ڈھونڈنے جائیں گے تو 50 باتیں مل جائیں گی, ان کے لوگوں نے بتائی ہے. لیکن ہم یہ سب کچھ لوگوں میں لانا نہیں چاہتے. ہم رام گری مہاراج کا ہمارے آقا سے کوئی مقابلہ نہیں کرنا چاہتے. ہمارے آقا کی شان ہے جو ہے وہ ہے. اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلندی عطا کی ہے. پوری کائنات میں سورج نکلنے سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک فضا میں اگر کوئی نام گونجتا ہے تو وہ ہمارے پروردگار اللہ کا نام گونجتا ہے, اللہ اکبر کی شکل میں, اور نام گونجتا ہے تو ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشہد ان محمد رسول اللہ کی شکل میں. یہ آواز 24 گھنٹہ فضا میں گونجتی رہتی ہے. ایسے حالات کے اندر آج ہمارا یہ دھرنا ہے, علامتی دھرنا ہے. آج اس موقع پر آپ سبھی حضرات تشریف لائے, ہم سبھی حضرات کے شکر گزار ہیں, اور شکر گزاری کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہماری مذہبی ذمہ داری اور فریضہ ہے, اور ایک ہندوستانی ہونے کے اعتبار سے ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس ملک میں اوقاف کی حفاظت کے لیے ہم جدوجہد اور کوشش کریں. آج اس موقع پر نتیش رانے نے کی مذمت کی جاتی ہے کہ جس نے عام مسلمانوں کو مسجد میں گھس کر مارنے کی دھمکی دی ہے, اسی طرح رام گری مہاراج نے جو ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کی ہے, ہم اس کا نشید, اس کی مذمت کرتے ہیں, اور وقف ترمیمی بل کے تعلق سے حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنا یہ ترمیمی وقف ایکٹ واپس لے. بہت بہت شکریہ.